نمازیوں سے مسجدیں بھری ہوئی ہیں، تاجروں سے بازار بھی بھرے ہوئے، مسلمانوں سے گھر بھی بھرے ہوئے، اور اسلامی ملک کے اندر رہنے والے، ہر چیز مل رہی اور عام مل رہی، لیکن اگر کردار کے مسلمان تلاش کیے جائیں تو لاکھوں کروڑوں میں ایک نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے اسلام لے آؤ، اسلام پر بات کرو، اسلام پر کام کرو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ یہ وہ کردار جس میں آج ہم زیرو ہیں۔ ہم تاجر ضرور ہیں لیکن سچے تاجر کوئی نہیں، ہم نمازی ضرور ہیں لیکن سچے نمازی کوئی نہیں، ہم حج روزہ سارے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں لیکن کردار میں بالکل آج زیرو ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرا محبوب تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہم نے بہترین کس چیز کو بنایا ہوا ہے؟ پیسے کو، دنیا داری کو اور رشتہ داری کو۔ خوشی کا موقع آئے تو رشتہ دار مقدم، نبی کی سنت ختم۔ اگر کوئی غم کا موقع آ جائے رشتہ داریاں، تعلقات مقدم ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر توجہ نہیں ہوتی۔ مسجد میں کام کرنے کی، نماز پڑھنے کی بات آ جائے، مسجدوں کے ماحول کے اندر طریقہ نبوی پر اگر دیکھا جائے تو ہم میں سے کوئی ایک آدھ مل جائے گا، لیکن اگر نمازی دیکھے جائیں تو مسجدیں بھری ہوتی ہیں۔ جس امام صاحب کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم سب اسی امام کے خلاف نماز میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ 80% آج یہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ اس لیے ہو رہا کیونکہ ہم کردار میں زیرو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمارے اوپر رحم کیا کرنا ہے؟ پھر اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ پھر اللہ کا کرم ہمارے اوپر کیا ہوگا؟ مانگتے اللہ کا رحم ہے اور چھوڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہوگی تو اللہ کی رحمت ہونی ہے۔ جب آپ کی اتباع نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمت کیا ہونی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جب دور ہوں گے تو پھر اللہ کی رحمت کہاں آئے گی؟ ہم سوچ رہے کہ میرا پیسہ بہت کچھ کر لے گا، ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہونے والا ہے۔ ہم یہ تو سوچ رہے ہیں کہ میری دکان سے، میری محنت سے بہت کچھ ہو رہا ہے، میں اپنا گھر چلا رہا ہوں۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا وَيَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں رزق دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے رزق، رزق اللہ کے ذمے ہے، اعمال ہمارے ذمے ہیں۔ ہم اعمال چھوڑ رہے ہیں، رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ الٹی گنگا، اللہ نے فرمایا تمہارے ذمے اعمال ہیں اور رزق کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے ہے، اور ہم رزق کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اعمال کے پیچھے نہیں دوڑ رہے۔ تو اللہ نے آسان سی شرط لگا دی وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، میرے رسول کی اطاعت کرو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر رحم ہوگا۔ کوئی ہے ایسا انسان جو یہ کہتا ہو جی کوئی نہیں، اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کام چل جائے گا؟ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کر رہی ہیں، صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے، یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، آپ کے اللہ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنا روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے کہ اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ جاتی تھی۔
اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا أَن يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ اپنی جان کو اتنا کیوں ہلاکت میں ڈالتے ہو کہ یہ سارے مسلمان ہو جائیں؟ اتنا تم اللہ کے سامنے کیوں روتے ہو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کیوں روتے ہیں؟ قربان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اللہ سے کتنی محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر میں بھی جنت میں جاؤں گا تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ آج ہم اعمال کا تو سہارا ہے نہیں اور پیسے کا اتنا سہارا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کا پتہ نہیں۔ یاد رکھو ہمارے ذمہ اعمال ہے، رزق اللہ کے ذمہ ہے، ہم نے اپنے اعمال کی فکر کرنی ہے، اور اعمال کرنے کے لیے کوئی اسپیشل وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرائض پورے کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے جن کے بغیر کوئی جان بخشی نہیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان کے بغیر کوئی جان بخشی نہیں، یہ تو فرائض ہیں۔ دیگر جو ہمارے اعمال ہیں ان کے لیے وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا گھر میرے نبی کی سنت کے مطابق ہو، یہی عمل ہے۔ میرا بیت الخلاء میں جانا آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہی عمل ہے۔ میں بازار میں رہوں، میری تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یہی بہت بڑا عمل ہے۔ علیحدہ سے اعمال سنت کرنے کی، کوئی وقت نکالنے کی، تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنی توجہ ہماتن ہر وقت مدینہ پاک روضہ رسول کی طرف ہو کہ اگر میں نے جھوٹ بولا میرے نبی کے روضہ رسول میں دل دکھے گا۔